अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8-9 इलामा इकबाल का तारुफ और मश्क के साथ साथ हम इलामा इकबाल की नज़म पढ़ रहे हैं। पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। इसी नज़म का आखिरी शेर जो है वो देखिए, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। मिल्लत की यकजहती का पैगाम दिया, इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम यहाँ पे दिया है कि जुड़ पैवस्ता रहो, शजर से दरख्त से जुड़े रहो और उम्मीद रखो आने वाले अच्छे वक्त की। यानी हालात से घबराना भी नहीं है, डरना भी नहीं है, हौसले से मुकाबला करना है और उम्मीदें जवान रखनी है, हौसले बुलंद रखने, इस्तकामत रखनी है, अल्लाह पे भरोसा रखना है। मुसलमान के लिए लाजिम है, मुसलमान तो वैसे भी नाउमीद नहीं होता क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है। मकासिद तदरीस में कहा जा रहा है, इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत उजागर करना। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। और दो कौमी नज़रिया भी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है। तो तमाम उम्मत मुस्लिमा ज़मीन पे बसने वाली कौम में जो कि अल्लाह को मानती है, शिरक के बग़ैर अल्लाह को मानती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन रखती है, वो एक कौम है अल्लाह को मानने वाली, अल्लाह की इताअत करने वाली। फ़र्द और कौम का ताल्लुक़ और उसका फ़िक्री इर्तबात, उसका रब्त कि एक फ़र्द कौम के लिए कितना ज़रूरी है और कौम फ़र्द से बनती है, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। कौमी यकजहती, इत्तेहाद की तरवीज, उसको बढ़ाने के ज़िम्मे इलामा इकबाल के ख़िदमात से रोशनास कराना। यहाँ पर हम इस हवाले से उनकी नज़म पढ़ेंगे और उसकी तशरीह करते जाएंगे। अल्फाज मायनी में आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, आपने इसको देखना है। इलामा इकबाल की ये नज़म उनके मजमूए, जो उनके शेरी मजमूए हैं, उनमें से बांगे दरामे ये नज़म मौजूद है। डाली गई जो फसलें, फसलें ख़िज़ा में शजर से टूट, डाली शाख को कहते हैं। ये ज़ू मायनी है। एक है कि मैंने कमेटी डाली, मैंने कोई चीज़ डाली, लेकिन यहाँ पे डाली से मुराद है शाख, दरख्त की टहनी, शाख। जो फसले ख़ज़ा में जब बुरा वक्त आया, कौमों पर बुरा वक्त आया और हालात ख़राब हो गए, तो उस दौरान मायूसी से वो शाख अलहदा हो गई, टूट गई, अलहदा हो गई, क्योंकि उसको आने वाले वक्त का, अच्छे वक्त का भरोसा ना था, यकीन ना था, या वो सब्र ना कर सकी, इंतज़ार ना कर सकी, जिसके नतीजे में वो अलहदा हो गई। मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो बहार का मौसम जब आए तो वो टूटी हुई शाख दोबारा से सरसब्ज हो जाए। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब बुरा वक्त आता है तो आप तब भी आपस में जुड़े रहो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे को मजबूत करो, एक दूसरे को कमज़ोर ना करो, टूट कर इल्ज़ाम तराशी से या किसी भी तरीके से एक दूसरे को कमज़ोर ना करो, बल्कि इत्तेहाद यकजहती से एक क़ुव्वत में ढल जाओ, क्योंकि वक्त ने तो गुज़रना ही है और बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त है, रात के बाद दिन है। जब बहार आएगी तो वो डाली, वो शाखें, वो दरख्त जो सब एक साथ थे, वो अच्छे दिनों का मज़ा भी लेंगे। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि अगर ख़िज़ा में मायूस होकर बुरे वक्त में हालात का मुकाबला ना कर सके, इल्ज़ाम तराशिया की और मुख्तलिफ़ चीज़ें हरबे बहाने कर कर किसी तरीके से अलग हो जाते हैं, बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले कभी भी अच्छे दिनों का मज़ा नहीं ले सकते। इकबाल की कहना जो है वो यही है कि उन्होंने यहाँ पे डाली जो है वो डाली से मुराद फ़र्द ली है और शजर से मुराद कौम ली है, उम्मत मुस्लिमा। ये अलामती अंदाज़ है जिससे उन्होंने कौम को एक पैगाम दी है, जमीयत का, इत्तेहाद का, यकजहती का। उनका कहना है, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं। जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। है लाजवाल अहद ख़िज़ा उसके वास्ते, ना ख़त्म होने वाला अहद ज़माना, ख़िज़ा उसके वास्ते। मायूसी का दौर उसके लिए कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जो ख़ुद को तन्हा कर ले, अना पसंद हो, अपनी मैं में जो है वो गुम रहे, अपने आप में गुम रहे, और फिर मायूसी उसका मुकद्दर हो जाती है। कुछ वास्ता नहीं है उसे बरगो बार से। जब अच्छा वक्त आएगा, बर्ग, पत्ते, बार, फूल, फूल फल दरख्त पर आएंगे। अच्छा वक्त आएगा, तरक्की का दौर आएगा, खुशहाली का ज़माना आएगा, तो उस वक्त जो है उन लोगों का हक़ उस पर नहीं रहता जो उसे बुरे वक्त में साथ छोड़ गए हों। इसलिए
اتحاد یکجہتی لازم ہے، جڑے رہو۔ جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں بظاہر الگ نظر آتی ہیں لیکن جڑی ہوئی ہیں اور پھر ایک قوت بن جاتی ہیں جب ہم کام کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ بر صغیر کے حوالے سے یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ بر صغیر میں اور امت مسلمہ کا اگر کل امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو آج ان کی وہ شاہانہ عظمت، ان کا وہ وقار، مقام و منصب جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس پر ایک اداسی چھائی ہوئی ہے، خزاں چھائی ہوئی ہے، پت جھڑ، اداسی کا موسم ہے، مایوسی ہے ایک طرح کی۔ اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں خالی ہے جیب گل۔ اگر پھول میں زردانے نہ ہوں، پھول میں زردانے نہ ہوں تو پھر زر کامل عیار سے، کامل، مکمل، باصلاحیت، باہنر لوگ اگر وہاں پہ نہ ہوں تو پھر کسی قوم میں نہ ہوں یا وہ وہاں سے چلے جائے تو پھر اس صورت میں اداسی کا دور طویل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں ایک باصلاحیت جو ہے وہ قیادت درکار ہے۔ قیادت ہمیں، لیڈرشپ ہماری کہیں باہر سے نہیں آئے گی، وہ ہمارے درمیان سے ہی نکلے گی، اور وہ لیڈرشپ وہ ہوگی جسے اللہ کا کلام، سنت رسول کی پیروی اور دنیاوی علم پہ دسترس ہوگی۔ وہی لوگ ان بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کر سکیں گے۔ جس طرح پھول میں زردانے نہ ہوں تو اس کا تسلسل، اس کا آگے بڑھنا رک جاتا ہے، اسی طرح قوم میں باصلاحیت ہنرمند افراد نہ ہوں تو قوموں پر اداسی چھا جاتی ہے، کیونکہ عوام بہت ہوتی ہیں، لیڈر ایک ہوتا ہے اور وہ لیڈر پوری قوم کو متحرک کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہی پیغام دیا گیا ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جماعت سے الگ ہو کر کوئی شخص اسلام پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اقبال ایک ابر نو بہار فضاؤں پہ چھا گیا، اقبال اس چمن کی رگوں میں سما گیا۔ اقبال کا کہنا ہی ہے کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ یہاں پر وہ قوم کا درد محسوس کر رہے ہیں، قوم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے اندر صلاحیتوں کو، علم کو فروغ دو، قرآن سنت کو پکڑو، اس کی آگہی، اس کی روشنی میں دنیاوی علم کو مسلمان کرو تاکہ تم دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کر سکو، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، فطرت سے سیکھنے کی، قدرت سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پھولوں میں زردانے نہ ہوں تو ان کے آگے بڑھنے کا عمل رک جاتا ہے۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجرے سایہ دار سے۔ لوگوں کا مایوس ہو جانا، لوگوں میں مایوسی بڑھ جانا، اعتماد یقین کا فقدان ہو جانا، اپنی قیادت پہ بھروسہ نہ کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو مایوسی کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ جو نغمہ زن تھے، گیت گاتے تھے، اپنی صلاحیتوں کے، اپنے ہنر کے جو ہے سے وہ کارنامے رقم کرتے تھے، خلوت، چھپے ہوئے، اوراق، ورق میں طیور، جو اوراق میں، پتوں میں چھپے ہوئے تھے، کیونکہ یہاں پہ شجر کا ذکر ہے اس لیے اوراق کو ہم پتوں کا کہہ رہے ہیں، ورق کا کہہ رہے ہیں۔ جو طیور طائر کی جمع ہے، پرندے، وہ پرندے، وہ ہنرمند افراد، یہاں پہ خوبصورت تشبیہ ہے اور اس ساراتی علامتی انداز میں یہ پوری نظم لکھی گئی ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرندے ہیں، جو کام کرنے والے لوگ تھے، وہ بر صغیر سے، پاک و ہند سے، اپنے ملک سے، اپنے ملک کے حالات سے گھبرا کر، اپنے قائدانہ صلاحیتوں کو لے کر اپنے دوسرے ممالک کو اپنی سروسز، اپنے کام، اپنی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، اور وہ یہاں سے مایوس ہو کر جا چکے ہیں کیونکہ انہیں یہاں کام کرنے کے مواقع نہیں مل رہے، یا ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا رہا ہے، یا انہیں آگے آنے کے موقع فراہم نہیں کیے جا رہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ چھپے ہوئے سامنے آتے نہیں ہیں،
ان کو جو ہے اگر آپ ان کی صلاحیتوں کو دیکھیں تو وہ پھر جو ہے دوسری جگہوں پہ سفر کریں، دوسری جگہوں پہ قیام کر رہے ہیں اور وہ یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے آگے نہ بڑھنے کا۔ ہمیں ایسی قیادت چاہیے، ہمیں قومی سطح پر ایسی پالیسیاں چاہیے جو کہ ایسے لوگوں کی صلاحیتوں کو ملک کے لیے استعمال کر سکے، انہیں آگے بڑھنے کے مواقع دے سکے۔ میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے۔ آہ کہ ہو گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نہ آشنا ہے قاعدۂ روزگار سے۔ شاخ بریدہ کٹی ہوئی شاخ سے سبق لو، دنیا سے سیکھو، دنیا سے تجربہ حاصل کرو، دنیا کو دیکھو، کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرو اور پھر تاریخ پڑھو، اس سے سبق حاصل کرو۔ نہ آشنا ہے قاعدۂ روزگار سے، تم نا واقف ہو دنیا کے اصولوں سے، آگے بڑھنے کے اصولوں سے۔ تمہیں شناسا ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، تمہیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرو، اس کو تجربے کی کسوٹی پہ پرکھو اور پھر اپنے لیے راستے متعین کرو۔ تم کیوں نہیں دیکھتے کہ فطرت اور قدرت تمہیں پیغام دیتی ہے کہ جب کوئی شاخ کٹ جاتی ہے، جب کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لیتا ہے، جب کوئی علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس سے یہ سبق حاصل کرو کہ وہ کبھی بھی نہیں پنپتا، کبھی بھی سرخرو نہیں ہوتا، کبھی بھی ہرا بھرا نہیں ہوتا، کبھی بھی شاداب نہیں ہوتا۔ مایوسی اس کے اندر ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ تم قاعدہ دنیا کے اصولوں سے سیکھو، دنیا سے واقفیت حاصل کرو۔ اور یہاں پہ دیکھو، یہاں پر ایک شعر اور ذہن میں آ رہا ہے، غربت کے مشغولوں نے وطن کو بھلا دیا، خانہ خراب خاطر الفت شعار کا۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاں دے زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں کہ حالات سے گھبرانا نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، اس کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں جم سکتی۔ آنے والے حالات مصائب پریشان تو کر سکتے ہیں لیکن انسان کو ناکام نہیں کر سکتے۔ حوصلے استقامت کی ضرورت ہے، اتحاد یکجہتی کی ضرورت ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ تم سب جو ہے ایک دیوار کی مانند ہو، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اقبال ہی کا پیغام ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اس کے بعد آخری شعر آ رہا ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ قوم کے ساتھ جڑے رہو، ملک کے ساتھ جڑے رہو، امت کے ساتھ جڑے رہو اور پھر ان کی فلاح کے لیے کام کرو۔ ہر فرد کو اپنا ترقی میں حصہ ڈالنا ہے، ہر فرد کو اپنا کام خود کرنا ہے، ہر فرد کو زندہ رہنے کا اگر حق ہے تو اس کو جینا ہے تو کامیابی سے جینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیتیں ودیعت کی ہیں ان سے اپنے آپ کو منوانا ہے اور ان کو لوگوں کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرنا ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے، نہ آپ درخت بدل سکتے ہیں، نہ آپ جڑ سے الگ ہو کر علیحدہ سے زندگی اور سانس پا سکتے ہیں۔ امید باہر رکھ، آپ جہاں پر ہیں جس حالت میں وہیں پر اپنی صلاحیتوں کو فروغ دیں، اپنی تعلیم و تربیت کو بہتر انداز سے آگے لے کے جائیں تاکہ آپ آنے والے وقت میں اس امت کو، اس قوم کو بہار کے رنگ دکھا سکیں، بھرپور زندگی دے سکیں، امت کو، معاشرے کو، لوگوں کو انسانیت کی فلاح کے کام کر سکیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لاتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی بھی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ مایوسی کفر ہے، ہمیں ناکام نہیں ہونا، ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں حوصلے نہیں ہارنے، ہمیں امید رکھنی ہے آنے والے وقت کی، اچھے وقت کی، اور اس کے لیے ہمیں عملی طور پر میدان میں اترنا ہے۔ جب تک ہر فرد اپنی کامیابی رقم نہیں کرے گا، ہر فرد کامیابی کے میدان میں اپنا حصہ نہیں ڈالے گا، تب تک آگے جانے کے لیے پھر مایوسی ہے۔ ہمیں زرِ کامل عیار چاہیے، ہنرمند افراد، ہنرمند لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم آگے جا سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ بجلیاں جس میں ہوں وہ آسودہ
बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा वो खरमन तुम हो। और इसी तरीके से इकबाल के बाकी अशार भी हमारे जहन में आते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं और उन्हें ढूंढा जा सकता है। और इकबाल के अलावा भी इसमें यहाँ पर हवाले दिए जा सकते हैं। ये थे पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख का पैगाम। इत्तेहाद और यकजहती फ़र्द और कौम एक दूसरे के लिए लाजमी मलजूम है। इसकी मश्क के सवाल जवाब में भी ये चीज़ें लिखी हुई तहरीरी तौर पर आपको दी जा रही हैं, ताकि वो आप शायरी में भी इसकी तशरीह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सवाल जवाब में भी। बेटा आप लोगों ने इस हफ्ते आपकी सेल्फ असेसमेंट और आपका होमवर्क यही है कि आपने पढ़ना है, लिखना है, इमला की प्रैक्टिस करनी है, अल्फाज मायनी जुमले बनाने हैं और सबसे अहम काम कि आपने मुकालमे और ख़तूत की प्रैक्टिस करनी है, मश्क करनी है। कवायद व इंशा की मदद से हमें जो मुकालमे और ख़तूत लिखने हैं वो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें बामकसद तामीरी गुफ्तगू करनी है तहरीर। हमें बामकसद तामीरी तहरीर लिखनी है जो कि इधर उधर की बातों के नंबर नहीं मिलते, चाहे आप वो मुकालमे में लिख दें या ख़त में लिख दें, तो इसी वजह से फिर नंबर नहीं आते और शिकायतें बढ़ जाती हैं कि टीचर नंबर नहीं देते। हमें बामकसद गुफ्तगू करनी है, बामायनी गुफ्तगू करनी है, नतीजा खेज़ गुफ्तगू करनी है, तब मुकालमे और ख़तूत में नंबर आएंगे और तशरीह में भी। ठीक है, अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, खुश रहें, वक्त ज़ाया नहीं करना, बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल कर आगे बढ़ना है मैदान अमल में। यही इकबाल का भी पैगाम है, यही हमारा भी पैगाम है। इत्तेहाद यकजहती को फ़रोग़ देना है, मायूसी से दूर रहना है। अल्लाह हाफिज़।